کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. جہاں یہ روایت ہے جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ عام تھی نا وہ غنا اور رقص و سرود عام تھا. اسی لیے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے الغنا یورث الزنا، الغنا یورث الزنا، کہ جب، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے الغنا ينبت النفاق، کہ گانا بجانا، میوزک جس کو ہم کہتے ہیں نئے زمانے میں، آج نئے زمانے کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا نئے لڑکوں کے بارے میں پتہ ہے؟ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی کے. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو آج موسیقی اور میوزک کو پروموٹ کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ بھی اسی مشرکانہ اور کفر کے سوسائٹی کی دین تھی، اور وہاں کی اولین ترجیح اور فرسٹ پرائرٹی تھی، اور ان کا سب سے بڑا پیشن تھا گانا بجانا. اب آپ سنیے کیسے عجیب و غریب گانے گاتے تھے وہ، اور عجیب و غریب ان کے پاس آلات موسیقی تھے. حضور نے کہا مجھے دنیا کے اندر آلات موسیقی کو اور گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا. افسوس ہماری شادیوں میں جس میں صرف اور صرف سنتوں کا کام تھا اور جس میں صرف اور صرف دین کا کام تھا، ہم نے سب سے پہلے وہاں پر گانے باجے بجوائے کہ دیکھو بھائی اگر گانے باجے نہیں ہوں گے تو شادی اور میت میں کیا فرق ہوگا. یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ مسلمان کی زبان ہے. افسوس کہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. یہ جو اسلام، جس اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ سے نہیں جوڑ رہے اپنے آپ کو، ہم اس مشرکانہ ماحول سے جوڑ رہے ہیں، اور اس گھٹیا عجیب ترین اور فضول اور انسانیت کے لیے بدترین سوسائٹی سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، جو ہر حال میں اگر محمد رسول اللہ نہ آتے تو جو ان کے لیے بھی زہر تھا اور انسانیت کے لیے بھی زہر تھا. ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. تو حضور کہتے ہیں کہ میں گانے بجانے کو اور آلات موسیقی کو، میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آج موبائلوں کے اندر گانے آپ جانتے ہیں، اور جب یہ نئی تحقیق ہے، بالکل نیو ریسرچ آئی ہے کہ گانوں کے اندر ایسے کارپس ساؤنڈز ڈالے جاتے ہیں. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اسی لیے آپ کے سامنے آپ کی اصطلاح میں اور آپ کی ٹرم کو میں یوز کر رہا ہوں جس سے آپ کے دماغ میں بات جلدی آ جائے. میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، اس وقت میں جوانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے برباد کیا ہے وہ میوزک اور موسیقی نے برباد کیا ہے. اور ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، جتنی تباہی 107 یا 8 سال بالی ووڈ انڈسٹری کو قائم ہو گئے، جس نے قائم کیا تھا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو اس نے جب اس کو قائم کیا تھا تو جب فلمیں بنائی گئی تھیں وہ بغیر آواز کی فلمیں تھیں، اس کے اندر ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا. اور سب سے پہلی جو فلم بنائی گئی تھی وہ مراٹھی زبان میں تھی اور راجا ہریش چندر کے اوپر بایوپک فلم تھی، جس کو کہتے ہیں کسی کے جیون پر آدھارت. اور سنتے جائیے. پھر دھیرے 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 لوگوں نے کہا بھائی میوزک تو ہے ہی نہیں. اس زمانے وہ بس ایکٹنگ دیکھا کرتے تھے لوگ، ایکٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی تھی. اب دھیرے دھیرے یہ کریز بڑھتا گیا، یہ ماحول آگے چلا اور فلموں کے اندر گانے ڈالے گئے، پیار محبت کو ڈالا گیا، اور جتنی تباہی، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، جتنی تباہی 100 سالوں کے اندر جوانوں کے اندر اس بالی ووڈ سے نہیں آئی تھی. پھر یہودیوں نے سوچا اب کیا کریں، اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ سیل فون نہیں ہے، ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ ہیل فون ہے، یہ جہنم تک پہنچانے کا آلہ ہے. اور ایک کلک نے انسانوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا ہے. ایک کلک نے اچھے دیندار جوانوں کے
تبلیغ میں وقت لگانے والے جوانوں کے، خانقاہوں میں جانے والے جوانوں کے میرے پاس فون آئے اور میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک کلک کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور ہم نے وہ گناہ کر لیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اسی میوزک، جو بات مجھے عرض کرنی ہے ذرا سنتے جائیے، باتیں بہت ہوئی ہیں، بہت سنی گئی ہیں، لیکن یہ ذرا عجیب بات ذرا سنیے۔ یہ جو 100 سالوں میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تباہی نہیں آئی، جو ٹک ٹاک نے اور دوسرے ایپلیکیشنز نے، جو میوزیکل ایپلیکیشنز ہیں، ان تمام ایپلیکیشنز نے، کیونکہ موبائلوں کے اندر وہ ڈال دیا گیا، اب یہ نوجوانوں کے مینٹیلٹی کو اور ان کی تھنکنگ کو یہود نے غور کیا اور کہا کہ ہر کوئی تو بالی ووڈ تک پہنچ نہیں سکتا، اب ان کو کیا کرو، ان کو لپسنگ سکھاؤ اور منہ ہلانا سکھاؤ تاکہ یہ اپنے آپ میں سمجھے کہ مجھ سے بڑا اسٹار کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا دھوکہ لگا، ایسا بیوقوف بنا یہ نوجوان اسی گانے بجانے کی وجہ سے، اپنی کمر کو تھرکانے کی وجہ سے، اور تھوڑا سا اس نے اپنے کپڑے بدلے، اپنا ہیئر اسٹائل بدلا، اپنا لباس بدلا، پھر اپنی زبان بدلی، اور دوسرے کی گانوں کی ٹون پر اپنی زبان کو حرکت دے کے یہ نوجوان گانے بجانے میں مست ہو گیا۔ اور جو تباہی ان 5 سالوں میں، آپ یقین مانیے کہ جتنے اسٹارز ہیں بالی ووڈ کے جو وہ کہتے ہیں ان کے اتنے فالوورز نہیں ہیں جتنے ان نوجوانوں کے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اور یہ موبائل نہیں ہے، اس کو لایا گیا تھا اسی لیے سب سے پہلے، کیمرے سے پہلے موبائل کے اندر یہ میوزک ڈالا گیا تھا، اور میوزیکل رنگ ٹونز ڈالی گئی تھیں، اور میوزک کے اندر کیسے جذبات ڈالے جاتے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ اولادیں جو ماں باپ کی نافرمان بن رہی ہیں، جو یہ اولادیں اساتذہ سے بغاوت کر رہی ہیں، جو پوری دنیا کے اندر بے راہ روی کا نوجوان شکار ہے، ان کے دلوں کے اندر اس میوزک کے ذریعے سے زنا کے جذبات آتے ہیں۔ ڈسکو کا کلچر جو لایا گیا، وہاں پر میوزک کی وجہ سے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میرے ساتھ بھی کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں تھرک سکوں، اور اس کے بعد فزیکل ریلیشنز اور جسمانی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میوزک دنیا کے اندر سے ختم ہوگی، اور جب ناچ گانا ختم ہوگا تو دنیا کے اندر سے فحاشی اور یانیت، ناچ گانا، بے راہ روی اور بدتمیزی اور بغیرتی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے معمولی نہ سمجھیں اس کو۔ اگر کسی جوان کے موبائل کے اندر یہ میوزیکل ایپس ہیں تو فوراً ڈیلیٹ کریے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے، لیست لہو صبوہ، جس کے اندر بے ڈھنگا پن، لاؤبالی پن، نکما پن، لڑک پن نہ ہو، بلکہ وہ سنجیدہ ہو اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اللہ کے رسول دنیا کے اندر انسانوں کو سنجیدہ بنانے آئے تھے، اور یہ بتانے آئے تھے کہ تمہارا مقصد صرف جانوروں کی طرح کھانا کمانا مر جانا نہیں ہے، بلکہ ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تم کو جواب دینا ہے۔ یہ تمہارا مقصد ہے، قیامت میں تم کو کھڑا کیا جائے گا، اسی لیے فکر آخرت پیدا کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے۔ اب آج چونکہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر جب یہ چیزیں عام ہوتی ہیں نا تو پھر بد اخلاقی آتی ہے۔ ناچنے والا نوجوان کبھی بااخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس یونیورسٹی سے، ٹک ٹاک یونیورسٹی سے بااخلاق نوجوانوں کی کے پیدا ہونے کی توقع اور ایکسپیکٹیشن آپ چھوڑ دیجئے۔ یہاں سے صرف بد کردار، بدقماش، بدمعاش پیدا ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دل کے اندر جب گانا جائے گا اس کے اثرات جائیں گے تو نفاق پیدا ہوگا، اور اسی گانے بجانے کے چکر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ اب ہمارا یہودی آقا جو کہے گا اور جو میوزک انڈسٹری کہے گی ہم وہ کریں گے۔